نہ جانے کتنے انسان اس روئے زمین پہ ہیں جو کہ اس دنیا میں آتے ہیں اور جانوروں کی طرح زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کس طرح گزارتا ہے مسلمان، کیونکہ کسی ڈاکٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہو جانے سے وہ بچہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے پیدائشی، اس کو پڑھنا پڑتا ہے 10 سال۔ اور نہ ہی کسی انجینئر کے گھر میں بچہ پیدا ہو جانے سے یا سائنٹسٹ کے گھر میں بچہ پیدا ہو جانے سے وہ سائنٹسٹ یا انجینئر نہیں ہو جاتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک نام کا مسلمان ہوتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ جیسے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ ہمیں 2 بار سجدہ کرنا ہے، 1 بار نہیں، صرف 1 بار کریں گے تو نہیں مانی جائے، نماز نہیں ہوگی ہماری۔ اسی طرح ہمیں 1 بار رکوع کرنا ہے، اور اگر ہم اس کو 2 بار یا 4 بار زیادہ ثواب کے لیے کر لیں گے تو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح مسلمان زندگی کس طرح گزارتا ہے؟ سیکھ کے گزارتا ہے۔ تو ہم دین کا علم حاصل کریں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے، کیونکہ ہر روز اس دنیا میں آسمان سے 5 فرشتے اترتے ہیں، ایک مکہ مکرمہ میں، دوسرا جو ہے مدینہ طیبہ میں، تیسرا بیت المقدس میں، اور چوتھا مسلمانوں کی قبرستان میں، اور 5واں مسلمانوں کے بازار میں۔ مکہ مکرمہ والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ خبردار، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے فرض کو چھوڑتا ہے وہ اس کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور مدینہ طیبہ والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، خبردار، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے وہ ان کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور بیت المقدس والا فرشتہ پکارتا ہے، سن لو، جو کوئی حرام طریقے سے مال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے۔ اور قبروں میں، مسلمانوں کی قبروں میں، یعنی کہ قبرستان میں جو فرشتہ اترتا ہے وہ اہل قبور کو پکار کر پوچھتا ہے کہ تمہیں ندامت کس بات کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اور تمہیں رشک کس بات کن لوگوں پہ آتا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی عمروں کو بیکار چلے جانے پر ندامت ہے، اور ہمیں ان لوگوں پر رشک ہے جو کہ اللہ پاک کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں، علم دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور ہم ان تمام اعمال سے قاصر ہیں۔ سوچئے، آج ہم سوشل میڈیا میں اتنا ٹائم برباد کر دیتے ہیں، اتنی قیمتی زندگی ہے۔ سوچئے، اللہ نے یہ زندگی کس لیے دی ہے؟ ہمیں اپنی زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی آخرت کو بنا سکیں۔ اور بازار میں جو ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ پکار کر کہتا ہے، اے لوگوں کے گروہ، ٹھہر کے اپنے سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کا جلال بھی کوئی شے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر خوف کو ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح رحمت نازل فرماتے ہیں اسی طرح ان کا غضب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ جو شخص اس کے جلال اور غضب سے ڈرتا ہے اسے جو ہے کیا ہوتا ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ اسے اپنے زخموں کا علاج کر لینا چاہیے، یعنی کہ جلدی اپنے اندر سدھار پیدا کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم نے تمہیں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں شوق دلایا مگر تمہیں شوق نہ ہوا، اور ہم نے تمہیں ڈرایا مگر تمہارے اندر ڈر نہیں پیدا ہوا۔ اگر کچھ لوگ اس دنیا میں اگر جو چھوٹے بچے ہیں دودھ پیتے ہوئے وہ نہ ہوتے، اور سجدے اور رکوع کرنے والے بوڑھے نہ ہوتے، تو اس زمین پر چرنے والے جانور اور حیوانات نہ ہوتے، تو تم پر کب کا عذاب نازل ہو گیا ہوتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ چھوٹے گناہوں کو معمولی مت سمجھو، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، چھوٹے گناہوں کو معمولی مت سمجھو، کہ اللہ تعالیٰ کے
کی طرف سے ان پر بھی سوال ہوگا۔ مطلب یہ کہ چھوٹے گناہوں کی مثال یوں ہے جیسے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرتا ہے کہ ان سے آگ جلدی خوب بھڑک جاتی ہے۔ تو چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہم چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی